السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ الذاریات کا دوسرا ایپیسوڈ ترجمہ تفسیر کے حوالے سے ہے، تو ویڈیو کو ہم شارٹ کرنے کے لیے اس کو دو ایپیسوڈ میں کیا گیا ہے۔ ایک میں ہم جس تلاوت اور دوسرے میں اس کی تفسیری بات اور کچھ ترجمے کی آیات کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کو سمجھنا بھی ضروری ہے پڑھنے کے ساتھ۔ سورہ الذاریات فرمایا والذاریات ذروا، ان ہواؤں کی قسم جو خاک وغیرہ کو بکھیر کر اڑانے والی، فالحاملات وقرا، پھر ان بدلیوں کی قسم جو پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، فرمایا ان کشتیوں کی قسم، کشتی یا کشتی جو بھی لفظ ہے، پانی پر آسانی سے چلنے والی ہے۔ ان چیزوں کی قسم اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا یہ قدرت کی شاہکار ہیں کہ کیسے کتنے بڑے پانی کے بھرے ہوئے وہ بادل اللہ کے حکم سے وہ ہوائیں انہیں اڑا کر لے جاتی ہیں، اور ہوائیں اس قدر طاقتور ہیں کہ اور ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے فرمایا انما توعدون لصادق، بے شک تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے بھرنے کے بعد جزا و سزا کے لیے اٹھائے جاؤ گے، وان الدین لواقع، اور فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ دیا جانا ضرور واقع ہوگا۔ اور آگے فرمایا والسماء ذات الحبک، ستاروں خوبصورتی والے آسمان کی قسم، فرمایا بے شک تم قرآن اور ہمارے نبی کے بارے میں بے بنیاد بات میں پڑے ہوئے ہو، اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ کاہن ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کہتا آپ نبی ہی نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں اللہ نے فرمایا یؤفک عنہ من افک قتل الخراسون، اس نبی پر ایمان لانے سے وہی پھیرا جاتا ہے جو مکمل خیر و برکت سے پھیر دیا گیا۔ قتل الخراسون، مارے جائیں یہ جھوٹے اندازے لگانے والے۔ اللہ اکبر۔ قتل الخراسون، اور مارے جائیں یہ جھوٹے اندازے لگانے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر یہ کفار مکہ کو چیلنج کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے تھے۔ فرمایا یوم علی النار یفتنون، ان سے فرما دیجئے کہ جس دن وہ آگ پر کباب کی طرح سیکے جائیں گے۔ یوم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، فرمایا ان سے کہا جائے اب اپنا عذاب چکھو، یہ وہی عذاب ہے جسے تم از راہ مذاق جلدی مانگتے تھے۔ کہتے ہیں فامطر علینا، کہنے لگے کفار مکہ اگر ایسا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسائے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کس قدر انسان کو پیغام دے رہا۔ آگے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور فرمایا اور ان کے مالوں میں حق تھا مانگنے والے، دین کا علم سیکھنے سکھانے یا شرم و حیا کی وجہ سے مانگنے سے محروم رہنے والے ضرورت مندوں کا، جسے وہ خوشی سے ادا کرتے تھے۔ ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے مالوں میں حق ہے، سائل کا، محروم کا۔ فرمایا کہ وہ لوگوں کو دے کر، محروم کو دے کر، سائل کو دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ فی الارض آیات للموقنین، یقین والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تم میں اللہ کی قدرت و عجیب و غریب نشانیاں ہیں، کیا تم عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے؟ اللہ اکبر۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتا تمہاری جان کے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کہنے لگا ایک صاحب کہنے لگا کہ میں تو قرآن کو مانتا نہیں ہوں، تو پھر میں اللہ کے وجود کا کیسے قائل ہو جاؤں؟ تو اللہ فرماتا ہے تمہاری اپنی جان میں، اپنی جان پر تو ذرا غور کرو، کیسے ایک قطرے سے تمہیں ثم من علقۃ من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، سارا ایک پروسیجر ذکر کیا گیا، کہا کہ پہلے تو خون ایک پانی کا قطرہ تھا، پھر لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے پھر سارا نظام بنتا گیا، ایک جسم کے باڈی کا پورا نظام بن گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے منکر کو چاہیے کہ اپنی ذات میں دیکھ لے کہ وہ کیسے اتنا بڑا انسان بن گیا، اور ذرا اپنی اصل پہ تو غور کرے کہ بنا کہاں سے ہے۔ اس لیے فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق اور جس ثواب و عذاب کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے آسمان میں لکھا ہوا۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون،
یہاں پہ آگے فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں آئی؟ اہل مکہ کا کہا گیا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، فرمایا آپ کو جد الانبیاء کا بھی آپ ہی کا لقب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم تو قوم لوط کے مجرم کافر لوگوں کی طرف بھیجے گئے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر کنکر برسائیں، یعنی کنکر برسائیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین، جن پر تمہارے رب کے ہاں حد سے بڑھنے والوں کے باقاعدہ نشان لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سارا یہاں پہ ذکر ہے، قوم نوح کا ہے، قوم لوط کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بھی یہاں ذکر ہے۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کیسے جھٹلانے والوں کو اور کفار مکہ کو کہا کہ ان سے عبرت پکڑو کہ کیسے انہوں نے جب اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے معجزات کو جھٹلایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو سزا دی۔ اور آگے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم ہی نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ضرور ہم اس قدرت وسعت دینے والے ہیں۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور فرمایا کہ زمین کو ہم نہیں بچھایا تو ہم کیا اچھا بچھانے والے ہیں، کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں زمین کو۔ اور آگے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، آسمان کے بنانے، زمین کے بچھانے اور تمہارے جوڑا بنانے والا تمہاری عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو تم سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بھاگو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اسی رب کی طرف بھاگو، میں اسی کی طرف تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، کھلا ڈرانے والا ہوں، نذیر مبین۔ اور فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ، نیکسٹ آیا پہ تم اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہ بناؤ، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کتنے سارے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ایک وحدہ لا شریک رب کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح آپ کے زمانے کے ان کافر لوگوں سے پہلے لوگوں کے پاس بھی جو بھی رسول آئے انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہیں یا دیوانہ ہیں۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ نبیوں کو جھٹلانا، بلکہ وہ اور یہ سرکشی کرنے والے لوگ تو حبیب تا حکم جہاد ان سے منہ پھیرے رکھے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، ان سے منہ پھیرے رکھیں تو ان کے ایمان نہ لانے پر کوئی ملامت نہ کریں۔ فما انت بملوم، ان سے منہ پھیرے رکھیں۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہو، بلا شبہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، منافق کو نہیں فائدہ دیتی۔ اللہ رب العزت جل وعلا انسان کے مقصد کا ہے ذکر، فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو انسان اور جن اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ اپنے مقصد کو بھولا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تو وہ اس کی معرفت ہے، مفسر نے لکھا ہے لیعبدون، لیعرفون ہے، رب کی معرفت ہے، معرفت حاصل کرنا، پہچاننا ہے اس کی قدرت کے شاہکار کو، مالک کس قدر بکل شیء علیم ہے، وہ علی کل شیء شہید ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء کی کریم شانوں والا ہے، وہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ فرماتا ہے کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کے ذریعے میری پہچان حاصل کریں، میں ان سے اپنے بندوں کے لیے رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی چاہتا کہ میرے بندوں کے لیے کھانا دیں، بے شک وہ رزاق ہے، وہ قادر مطر، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک رزق اللہ ہی بہت بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، زبردست قوت والا ہے۔
تو بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ظلم کیا، دنیا میں عذاب کا ایک حصہ ہے جو ان کو پہنچ کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہلاکت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اور ان کے اس دن کے آنے سے جس کا ان کے وعدہ کیا جا رہا ہے، تباہی و بربادی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔